قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ۔ روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود ان کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں رسول کون و مکان کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیصل آباد کل پروگرام تھا جس کے باعث کل بھی ناغہ ہو گیا۔ آج بہت کوشش کی کہ وقت پر آپ حضرات سے کچھ کنیکشن نہ ٹوٹے، ربط نہ ٹوٹے، کچھ نہ کچھ باتیں ضرور کہہ دی جائیں۔ اسی ہی سلسلے میں بھاگ کر ابھی پہنچا ہوں تو آپ حضرات کے سامنے دو باتیں کہنے بیٹھ گیا ہوں۔ ہماری زبان میں دو لفظ عام طور پر بولے جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے کب اور ایک ہوتا ہے کیوں۔ کب بڑا ہے یا کیوں بڑا ہے؟ یقیناً جو عزت اور عظمت کیوں رکھتا ہے وہ کب نہیں رکھتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی کب کی بھی تحقیق نہ کرے۔ کب کی تحقیق ضرور ہونی چاہیے، لیکن کیوں اس سے بڑا ہے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کب پیدا کیا، بے شک یہ ایک موضوع ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیوں پیدا کیا، یہ کب سے بڑی چیز ہے۔ اور ہمیں کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے کہ ہم صرف اس لفظ کب پہ لڑائی اور جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی اور رسول کیوں بنایا اور آپ کیوں بن کے آئے، آپ کے آنے کے فائدے کیا تھے، انسانیت کو کیا فائدہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے۔ یہ کب کی اب بھی عرب میں تو تھا ہی تھا، اب ہمارے معاشرہ میں بھی کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ جس میں بچے کی تاریخ نوٹ ہی نہیں کی جاتی، بلکہ آج سے 40-50 سال پہلے تو ماں باپ، بلکہ ہم خود بھی کبھی ماں باپ سے پوچھتے کہ ہماری تاریخ پیدائش تو اماں کہا کرتی تھی اس سال اندھیریاں بہت آئی تھی۔ اب کب اندھیریاں آئی تھیں، کون سا سال تھا کہ اس سال چاند کو اتنے گرہن لگے تھے، کتنے لگے تھے کوئی پتہ نہیں، لیکن کیوں؟ اللہ نے بھی ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ کب کی بات نہیں، کیوں پیدا کیا جن و انس کو، فقط اپنی بندگی کے لیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پیدا کیا؟ 9 کو پیدا ہوئے ربیع الاول کو، 8 کو پیدا ہوئے، 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بے شک یہ مت سمجھنا، اس لیے کہ ہم جو محبت کے مارے ہوئے ہیں، عقیدت کے مارے ہوئے ہیں، ہمیں اس کی بھی تحقیق چاہیے۔ اور شاید صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کب کو مد نظر نہیں رکھا، کیوں کو مد نظر رکھا۔ میں اگر یوں کہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کے لحاظ سے اگر آپ کی پیدائش کو دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، تخلیق آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے کی۔ آپ نے خود فرمایا کہ آدم ابھی گارے میں تھے کہ میرے سر پر تاج نبوت آ گیا تھا۔ یہ عظمت، شان اور عزت کی تاریخ پیدائش ہے۔
جسمانی طور پر تاریخ پیدائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8-9، اس کے دلائل ان دونوں کے بہت مضبوط ہیں۔ ہاں کچھ لوگوں نے 12 ربیع الاول بھی کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی پیدائش وہ اس رات کی ہے جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین غار حرا میں قرآن لائے، محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ بنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت اور نبوت کی اللہ نے اس دن سے ابتدا فرمائی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ کا حکم آیا کہ اب آپ نے اپنا اعلان نبوت کرنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے حضرت آمنہ کا گھر نور سے منور ہو گیا۔ نمبر 2، آسمان کے ستارے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے زمین پر آ رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامی دے رہے ہیں۔ مدتوں سے مجوسیوں کا روشن آتش کدہ جو مدتوں سے جل رہا تھا اچانک بجھ گیا۔ آتش پرست آگ کی پوجا کرنے والے، ان کے ہاں ہمیشہ آگ جلتی رہے اور وہ آگ کی پوجا کرتے رہتے مدتوں سے، اور مجوسیوں کو جو گڑھ اور مرکز تھا وہ ایران تھا، وہ بجھ گیا۔ کسرا کے محل کے دیواروں پر بنے ہوئے مینارے اور کنگرے وہ گر گئے۔ کیسر و کسرا کی دونوں طاقتوں نے جب یہ علامات ظاہر ہونا دیکھی تو اپنے نجوم کے ماہرین کو طلب کیا کہ دیکھو یہ کیا ہوا اور زمین پر کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ تو علم نجوم کے ماہرین نے کیس و کسرا کی طاقتوں کے حکمرانوں سے کہا کہ نبی آخر الزماں پیدا ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے آتش کدہ بجھ گیا ہے اور جس کی وجہ سے محلات میں زلزلے آ گئے ہیں اور محلات کے مینار گرنے لگ گئے ہیں۔ جو اس وقت خواتین حضرت آمنہ کے گھر میں موجود تھیں، حضرت شفا یا کچھ دنوں کے بعد آنے والی دائی حلیمہ، فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے چہرے انور پر نظریں ٹک نہیں سکتی تھیں، اللہ نے اتنا صاحب جمال بنایا تھا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ بعض خواتین نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی سجدے میں گر گئے۔ اگرچہ محدثین نے ان روایات کو تسلیم نہیں کیا، لیکن مورخین نے اور فضائل کی کتابوں کو لکھنے والوں نے
ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی رونے لگ جاتا ہے، تو کسی نے روتے نہیں دیکھا۔ نہلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، گویا کہ وہ پیچھے سے نہا کے آئے ہیں۔ ناف کو بھی کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی، گویا کہ وہ ناف بریدہ آئے ہیں۔ یہاں دو چیزیں ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو ایسا باعصمت بنایا تھا، ایسا معصوم بنایا تھا کہ بچپن میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر اللہ پاک نے کسی کو اس طرح نظر ڈالنے کی اجازت نہیں دی، پردہ ہی پردہ رکھا ہے۔ اور جوانی میں بھی کئی بار یہ باتیں آئی ہیں۔ جب کعبہ تعمیر ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی عمر میں، ابو جہل کی پارٹی بنا رہی تھی، وہ ننگے ہو کر اینٹیں اٹھا رہے تھے اور ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اینٹیں اٹھا رہے تھے، کپڑے پہنے میں تھے۔ حضرت عباس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا نے آواز دے کر کہا تہبد اتار دو۔ آپ نے نہیں اتارا تو چاچا نے آ کر زور سے تہبند کو اتارنے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوش ہو گئے، تہبند باندھی ہوئی ہے، پھر کسی کو اٹھانے کی جگانے کی ضرورت نہیں پڑی، حتیٰ کہ جب کام کرنے والے چھٹی کر کے جانے لگے تو جناب نبی کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے نیند سے جگا دیا۔ اور یہی حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے وصال فرمایا تو غسل کے وقت آپ کے کپڑے اتارے جانے لگے تو غیب سے کسی نے آواز دے کر کہا کہ نبی کے کپڑے نہیں اتارو، کپڑوں سمیت غسل دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دیا گیا، کپڑے نہیں اتارے گئے۔ ہر منزل پر اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ قرآن نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا نقشہ کھینچا ہے، کئی جگہ ہے۔ والضحیٰ، بے شک اکثر مفسرین نے معنی کیا ہے وقت چاشت کی قسم، لیکن حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جس طرح چاشت کے وقت سورج پوری اپنی آب و تاب کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، زوال کے بعد تو ڈھل جاتا ہے، یہ ڈھلنے سے پہلے کا وقت، اور جب نکلتا ہے تو روشنی کیسی ہوتی ہے، لیکن جب جوانی پہ آتا ہے جس کو چاش کا وقت کہا جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں والضحیٰ، محبوبم تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم کہ جیسے چاش کے وقت میں سورج چمکتا ہے، اسی طرح تیرے چہرے کے اندر میں نے چمک رکھی ہے جس کے اللہ قسم کھا رہے۔ واللیل اذا سجا یا واللیل اذا یغشا یا واللیل اذا یغشاہا، رات کے چھا جانے کی جہاں قسمیں کھائی جاتی ہیں، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کی سیاہی مراد ہے، رات کی نہیں، بلکہ اللہ یوں کہتے ہیں کہ آپ کی ان کالی کالی زلفوں کی قسم کہ جو رات کی سیاہی کی طرح کالی ہیں۔ بلکہ اگر میں یوں کہوں، یہ قسمیں کھا کر اللہ اشارہ بھی اس طرح کر رہے ہیں کہ رات اندھیری، اپنا اندھیرا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
زلفوں سے ادھار مانگتی بھی نظر آتی. اور کہیں فرمایا یا ایھا النبی، اے میرا نبی، انا ارسلناک شاہدن، بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، ومبشرن، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے، ونذیرن، اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا ہے. پھر ارشاد فرمایا وسراجا منیرا، آپ کو چمکتا ہوا سورج بنا کے بھیجا. بے شک ہمارے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو چاند سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے، لیکن کسی نے کہا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ چھائیاں ہیں، مدنی کا چہرہ صاف ہے. چاند کے چہرے میں تو داغ نظر آتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو اس سے بھی صاف اور ستھرا تھا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. 14ویں رات کا چاند روشن بھی کیوں نہ ہو تو بھی گھر میں بلب جلانے کی، لائٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے، وہ صحن ہو یا اندر ہو. لیکن جب عین دوپہر کے وقت سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ آسمان پہ روشن ہو تو گھر میں بلب جلایا جائے تو گھر کے بڑے کہتے ہیں بل آتا ہے، بند کرو. جب سورج روشن ہے تو ہمیں ایسے بلب کی کوئی ضرورت نہیں، کسی اور لائٹ کی ضرورت نہیں. جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے جب سورج طلوع ہو گیا تو اب ہمیں کسی نقلی لائٹ کی اور بتی کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے جب سورج چمک رہا ہے تو کیا ضرورت ہے؟ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے اندر اللہ پاک نے ایسی نورانیت رکھی ہوئی تھی. یا مثال کے طور پر یوں سمجھے کہ چاند سورج سے روشنی لیتا ہے اور سورج اللہ سے روشنی لیتا ہے. چاند سے تشبیہ نہ دینا اس طرف بھی اشارہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے سورج سے تشبیہ دے کر اشارہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور لینے میں ڈائریکٹ اللہ کے محتاج ہیں، درمیان میں کسی اور کے محتاج نہیں، درمیان میں کسی اور کے محتاج نہیں. نمبر 3، سورج کروڑوں 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 زمین و آسمان ملا لیں، سورج بڑا ہے. چاند اتنا بڑا نہیں جتنا سورج ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رسالت اور ذات نبوت، آپ کا وجود مسعود صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مقابلہ میں سورج بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا ہے. اس لیے کہ آپ تو سورج سے بھی آگے گئے. چاند تو یہ کھڑا ہے آسمانوں سے بھی نیچے، سورج تو علماء نے لکھا ہے تیسرے آسمان پر ہے، لیکن اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سورج سے بھی اوپر لے گئے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ آپ کو مجھے اس کڑی کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.